نمائندہ خصوصی ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ARY نیوز. نعیم بتائیے گا یہ جو خبریں چلی ہیں ARY پر, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا موقف لینا چاہیے تھا اور نام ظاہر ہے سارا مدعا ہی ناموں سے لے کر تھا, تو ابھی بھی آپ سٹینڈ کرتے ہیں ان خبروں پر جو آئی آپ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ سب پارٹی کے اندر ہو رہا ہے؟ جی صدف, بالکل الحمدللہ ہم سٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اب اس کے آہستہ آہستہ ثبوت بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا عرفان سلیم صاحب کا معاملہ, اور اس میں یہ آپ دیکھیں کہ کل رات کو یہ شروع ہو گیا تھا. اصل تکلیف ہی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جو 6 نام خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر سیف صاحب کو کہا گیا یہ فائنل ہیں, جا کے اناؤنس کر دیں, اور پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ سے روکا گیا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے گھپلا کرنا تھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جانب مسلم لیگ نون, JUI, باقی جماعتیں جو ہیں وہ ایگری ہیں کہ پیسوں کی جو چلتا ہے اس میں رشوت, اس کو روکنے کے لیے ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں اور یہ ہو جائے. لیکن یہاں پر PTI میں جو ہے وہ اندر ہی اپنے پارٹی کے اندر سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات آئیں سامنے, اور اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور پھر عرفان سلیم اور اس طرح کے اور جو لوگ ہیں انہوں نے سامنے کیا ہے, اور ان کی میٹنگز آپس میں کل رات کو ہوئی ہیں. سلمان اکرم راجہ کے دفتر میں میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ان کے پیچھے یقیناً علیمہ خانم ہیں اور پارٹی کے کچھ لوگ ہیں. پھر دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ بشرا بیگم جو ہیں انہوں نے مشال یوسف زئی کا کہہ لیں کہ وہ سفارش کی ہوئی ہے, وہ بھی پرابلم ہے لوگوں کو. پھر جو مرزا افریدی ہیں ان کو خاص طور پہ وہ بھی نشانے پر ہیں, اور عرفان سلیم, اس طرح کے معاملات. اصل میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو خبر آپ کو بتا رہا تھا ہم نے کل چلائی, اس سے ان کا بانڈا پھوٹا ہے, پتہ لگ گیا, ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جو ان کے پلان تھے وہ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں کہ خان صاحب کے جو ان کے بانی PTI ہیں انہوں نے فائنل کر دیا 6 نام. اس کے باوجود آپ جو ہیں ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کورنگ کینڈیڈیٹس یا اس طرح کے عرفان سلیم صاحب جیسے لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں, انہیں نہیں کہہ رہے کہ آپ بیٹھیں, پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اچھا, پھر ذرائع سے ہے کہ علی امین گنڈا پور یہ آفرز کر رہے ہیں, یہ فلاں کریں, لیکن جو اصل بات ہے اب آ جائیں شیخ وقاص اکرم صاحب یا ان کی جو کل باتیں کر رہے تھے جو بائیکاٹ کی. پہلی بات یہ ہے صدف کہ انہوں نے جو خبر ہے اور اس میں جو 5-6 اہم پوائنٹس تھے اس میں سے ایک کی بھی تردید نہیں کی, اور صرف مذمت اور بائیکاٹ. مذمت کیا کوئی دہشت گردی ہوگی, آپ مذمت کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ تھا نعیم کہ بھائی ہم سے پوچھ تو لیتے, تو یہ رابطے ہوئے خبر کی تصدیق تردید کے لیے؟ جی سب کچھ ہے. وہ میٹنگ میں موجود لوگوں نے تو سارا کچھ, یہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا اپنے پاس سے تو نہیں. اب اس کی تصدیق کا بھی ایک آپ کو جو اشارہ بتا دیتا ہوں کہ رات کو 11 بجے کے قریب غالباً بدامی صاحب کے پروگرام سے کچھ ہی لمحے پہلے 2 بڑے ان کے رہنما PTI کے, 2 بڑے انتہائی سینئر, اور ان میں سے ایک کے پاس پارٹی کا اہم عہدہ بھی ہے اور ایک اور عہدہ بھی وہ رکھتے ہیں. وہ دونوں کی کال مجھے آئی ہیں, میں نے نہیں انہیں پوچھا, ان کی کالز آئیں, اور دونوں نے کہا کہ آپ کی خبر درست ہے, ہم خود ان چیزوں کے گواہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے ایکسپوز ان کو کیا ہے, یہ یہاں پر 2 نمبری ہونی تھی, اور وہ دیکھیں اس کے باوجود ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں. اچھا, اب جو بائیکاٹ خبر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اصل تردید آپ کریں کہ یہ مثال کے طور پہ پہلی بات, یہ کیا بیرسٹر سیف کو خان صاحب نے 6 نام یہ نہیں دیے تھے, اس کی تردید کریں آپ, یہ خبر ہے. دوسرے نمبر پہ کیا بیرسٹر سیف کو اعلان کرنے سے نہیں روکا گیا, حالانکہ انہیں بانی PTI نے کلیئرلی کہا کہ آپ باہر جا کے اعلان کر دیں, دوسری خبر کوئی تردید نہیں. تیسرا, کیا علیمہ خانم, علی امین گنڈا پور, ان سب نے پارٹی میٹنگ میں بیرسٹر سیف پر دباؤ نہیں ڈالا, انہیں دوبارہ نہیں پوچھا کہ کیا نام تھے اور اناؤنس کیا کرنا ہے, کیا یہ اس میں پارٹی مشاورت کو کبھی لے آتے تھے کہ خان صاحب نے کہا مشاورت کر لیں, تو اس پر بیرسٹر سیف غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بے وفائی نہیں کروں گا خان صاحب سے, جب انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے, میں اکیلا تھا, مجھے کہا گیا کہ یہ 6 نام ہیں, یہ تیسری خبر کوئی تردید نہیں. اب چوتھی بہت ہی اہم, سیدھی علیمہ خانم صاحبہ آتی ہیں, جب وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتی ہیں, بہت ساری خبریں وہ وہیں پہ بتا دیتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے, بڑا سمپل تھا
کہ جو نام انہوں نے دیے بانی پی ٹی آئی نے، یا کوئی بھی پارٹی کا عہدیدار آتا، علیمہ خانم بھی ساتھ ہوتی ان کے، اور وہ نام بتا دیے جاتے، تو یہ پھر مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ ایک اور بڑی جی صدف، اس میں بالکل آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی۔ آپ علیمہ خانم صاحبہ کا یہ اس میں آگے دیکھیں میٹنگ میں، یہ 3 چیزوں کی ترجیح ہے، چوتھی چیز ان پہ ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف نے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ باہر آ کر میڈیا میں پارٹی کے دوسرے لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے ان پر تنقید اور ان پر جو طنز یا ان پر الزام لگاتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اب یہ ڈائریکٹلی وہ علیمہ خانم ہی ہیں باہر نکل کے، وہ جس کا پارٹی کا دل کرتا ہے اس کے خلاف بات کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں، یہ میسیج بنا کر بیرسٹر سیف کو کہا، تو وہ انہوں نے غصے میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی منشی تو نہیں لگا ہوا کسی کا، تو آپ کسی اور کو اشارہ کیا، شیخ وقاص اکرم صاحب جو بڑی بڑھ کے لگے تھے، تو ان کو کہا کہ یہ آپ کے شاید ہوں گے، ان سے آپ یہ لے لیں۔ اب یہ 5-6 دن، اور سب سے اہم اینڈ پہ پھر وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے، بیرسٹر سیف کو نظر آیا کہ یہ کوئی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی 2 نمبری چاہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں صدف ابھی تک باقاعدہ اعلان نہیں ہوئے 6 نام، یہ سب سے اہم ہے۔ کبھی کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کبھی کوئی بیان دے رہا ہے۔ کہ اب 21 تاریخ کو تو الیکشن ہے، 6 نام ہیں، ابھی تک ان کا اعلان نہیں ہوا، اپوزیشن کے 5 نام ہیں، سیدھے سیدھے وہ تو آیا ہیں، وہ تو آ گئے، ان کے 6 ناموں کا اعلان کب ہوگا؟ جی وہ یہی تو بات ہے کہ یہ جب خان صاحب نے 6 نام کہہ دیے، آپ نے بار بار دباؤ ڈالا بیرسٹر صاحب، وہ اپنی بات پر کھڑے ہوئے، اتنے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے رد و بدل کیا تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا، مشیر اطلاعات کا استعفیٰ دے دوں گا اور وہ بے وفائی نہیں کروں گا خان صاحب سے۔ تو اس کے باوجود اعلان نہیں، اور آگے سے عرفان سلیم اور اس طرح کے وہ لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور رات کو ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، اب وہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا مکسچر ہے اور کیا ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر، کہ دوسری جماعتیں آپس میں طے کر کے وہ رشوتستانی جو پیسہ چلنا ہے اس کو روک رہے ہیں۔ یہ اپنی ہی پارٹی کے اندر ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، اور ان لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ آپ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہ بیٹھیں اور فلاں کے جو ہے اس کو آپ نے ہرانا ہے۔ پھر ایون یہ بھی ہوا ایک وقت میں کہ مشال یوسف زئی کو تجویز کنندہ جو تائید کنندہ ہیں ان کے لیے ایم پی ایس کے ووٹ نہیں مل رہے تھے، یعنی وہ سائن نہیں کوئی کر رہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی سیاست تھی، کتنے اندر انہیں علیمہ خانم کی جانب سے، وہ یہی تو نئی بات ہے نا کہ وہ 5 جماعتیں مل کے 5 ناموں کے کنسنسس پہ آ سکتی ہیں، اپنے نام دے سکتے ہیں، یہاں پر ایک جماعت ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے 6 ناموں کا اعلان کرنا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ووٹنگ ہو گئی ان کے ناموں کے اعلان نہ ہوئے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہیں 6 کی جگہ 5 نام نہ اناؤنس کرنے پڑ جائیں ان کو؟ جی یہ بالکل، یہ کیونکہ جب آپ اتنا زیادہ اس کو ایمبیگوٹی لے آئیں گے اور کلیئرٹی نہیں ہوگی تو نقصان تو یقیناً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں کچھ اپنا ہی کرنا ہے انہوں نے، ظاہر ہے کسی اور کا تو نہیں کرنا، اور صرف اپنی کسی کی انا ہے، کسی کو کچھ اور شاید کوئی پیسے چاہیے، ہر کوئی اپنے مسئلے میں ہے، اور اس کا نقصان اب ان کو ہو رہا ہے کہ 2-3 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو اور ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں، اور ابھی تک کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں بیٹھ رہے، وہ بلکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے 1 سال پہلے ٹکٹ دی تھی، کمال ہے 1 سال پہلے ٹکٹ دے دی تھی۔ یہ اس طرح کے جب معاملات ہوں گے، اب اس سے اچھا یہ بھی بات آپ نوٹ کریں، 1 سال پہلے ٹکٹ سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ پھر یہ جو چند دن پہلے خان صاحب کی طرف سے 6 نام آئے تھے تو یہ صاحب تو نہیں تھے وہ 1 سال پہلے ٹکٹ والے، نہیں تو یہ کہتے کہ مجھے 5 دن پہلے بھی کہا گیا کہ میں لسٹ میں ہوں، 1 سال پہلے، اس کا مطلب ہے کہ پورا پارٹی کے اندر گروپ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ معاملات خراب ہوں، نقصان۔ اب ذرائع کیا بتا رہے ہیں، آپ کی سورسز کیا بتا رہے ہیں کہ نام آ جائیں گے سامنے، کیا ہوگا، یا 21 کو پھر ڈائریکٹلی پھر انتخاب میں ہی معاملہ جائے گا؟ دیکھیں صرف یہ اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ابھی کیونکہ وقت ہے ان کے پاس 2-3 دن، جیسے علی امین اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سمجھایا جائے، لیکن ابھی تک تو وہ آج انہوں نے 2:30 بجے پریس کانفرنس بھی فرمانی ہے، تو وہ پریس کانفرنس اب دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل ہی لگ رہا ہے، ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے اور نقصان ظاہر اپنا ہی کرنا ہے، کسی اور کا کیا انہوں نے کرنا ہے، تو لیکن ایکسپوز کافی ہو چکے ہیں، اور یہی تکلیف تھی، تردید نہیں کی، ہاں یہ مذمت بائیکاٹ یہ کرنا ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہے
کہ پھر آپ نے بات یہ ہے کہ اپوزیشن آپ اپنی ہی اپوزیشن ہے، پھر جو جن کی اپوزیشن آپ نے کرنی ہے اس کی طرف آپ کا کوئی دھیان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا زحمت ہی آپ نہیں دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھیں کوئی ایسا ایشو ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ صوبے کا بجٹ پاس کرنا ہو یا وہ سینٹ الیکشن کے لیے نام اناؤنس کرنا ہو یا دیگر ایشو ہو، ایون کہ تحریک کیسے چلنی ہے، احتجاج کہاں پر ہونا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، ہمیں پارٹی کے اندر اسی طرح کے اختلافات سامنے نظر آتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور جہاں تک رہی بائیکاٹ کی بات، تو شیخ وقاص اکرم صاحب بھائی بائیکاٹ کر رہے ہیں ARY کا. وہ کہتے ہیں ایک دن سے زیادہ بھی ایکسیڈ ہو سکتا ہے معاملہ. ذرا ہم دکھاتے ہیں ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ARY کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. جناب تو یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے. اب آپ نے دیکھ لیا، فیصلہ آپ لوگ کر لیں. اب بات کریں گے اسلام آباد بیورو چیف خاور گمن ہمارے ساتھ ہے. خاور، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ذرا، یہ جو بائیکاٹ والی صورتحال ہے، کوئی پارٹی بچی نہیں جس نے ARY نیوز کا بائیکاٹ نہ کیا ہو. سو آئی وانٹ ٹو ہیو یور کامنٹ آن دیٹ. دیکھیں، ایک تو مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. جو میرے پہلے ایڈیٹر تھے ڈان نیوز پیپر کے اندر، اللہ جنت نصیب کرے، ضیاء الدین صاحب، تو وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ کسی خبر کی جب کلیریفیکیشن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر کہیں جا کے لگی ہے، اس خبر کے اندر سچائی ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل آ رہا ہے. تو نعیم اشرف بٹ صاحب کی جو خبر ہے، مطلب اس کے اندر کافی میٹ اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کے اوپر ان کا اس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے کسی کے حوالے سے اگر کوئی خبر ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ پورا رائٹ ہوتا ہے کہ اس خبر کی تصدیق یا تردید کر دے. تو یہ جو مروجہ اصول ہیں پوری دنیا کے اندر جو صحافتی اداروں کے اندر جن کے اوپر عمل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا اس کے اوپر اسٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے اور وہ چھاپ دیا جاتا ہے. تو آپ اپنا اسٹینڈ جو بھی پوائنٹ آف ویو لے آئیں. لیکن یہ بائیکاٹ کر دینا اور یہ کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم سے پوچھا نہیں گیا، بھیا خبریں اگر صحافیوں نے آپ سے پوچھ کے کرنا شروع کر دینی ہے تو پھر صحافت پھر ہم گھر میں بیٹھ جائیں. ہم بھائی صحیح بات ہے، ہمارا کام ہے، ہم تو صحافی ہیں، ہمارا کام ہے خبر دینا. خاور، ایک چیز اور بتائیے گا، 4-5 جماعتیں جن کے نظریات بھی مختلف ہیں، پارٹی آئیڈیالوجیز مختلف ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، وہ نام دے دیتی ہیں، میں اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں، لیکن جو حکومتی پارٹی ہے KP کی، وہ 6 نام کہیں سے مشرا بی بی کا کوئی نامزد کردہ کہیں کہتے ہیں کہ ہیں ہمارے جو قائد بانی وہ جیل میں، وہ انہی کی بات سنیں گے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپس کے اتنے اختلافات، نام ہی ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. دیکھیں، ہم پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جو اندر جو بھی ملنے جاتا ہے وہ وہاں پہ ایک اپنی کہانی سناتا ہے اور اسی کہانی کو باہر لے کے آ کے وہ بیان کر دیتے ہیں. اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر دڑے بندی موجود ہے. جو ہر دڑا ہے وہ اپنی مرضی کے نام وہ پروموٹ کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ جو اس کے مرضی کے لوگ ہیں ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملے. تو اب یہ خبر پورے پاکستان کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کس سے بھی بات کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ، وہ مانتا ہے کہ بالکل ہمارے خاں اختلاف ہے، بالکل ہماری پارٹی کے اندر یہ الیکشن کے حوالے سے یہ سارے معاملات ہیں. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ انہی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ سارا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو چور ہیں، وہ تو انہوں نے تو آپ کا الیکشن چوری کیا ہوا ہے، تو پھر انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اب اس لاجک کی کم از کم مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. جہاں تک ان کے آپسی کے اختلافات ہیں سب کو پتا ہے، اس میں کوئی اب کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہ گئی کہ کون کیا چاہ رہا ہے. علی مین گنڈاپور صاحب کا ایک اپنا پینل ہے، علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ ظاہر اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، وہ چونکہ پشاور میں آج کل رہ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک خاص دڑے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو خبر ہے، لیکن وہی ہم تو ان کو یہی بولیں گے کہ ڈو ناٹ کل دا میسنجر. ہمارا کام ہے خبر کرنا اور خبر ہم کریں گے. خبر کے اوپر آپ کا رد عمل، آپ کا جو بھی، اور ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے، آ کر آپ تردید تصدیق کر دیں اس بات کی. تھینک یو سو مچ خاور گمن ہمارے ساتھ.